سنور جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ حضور کی امت سے کتنا پیار کرتا ہے اور حضور کا امتی کعبے سے کتنا پیار کرتا ہے، اس میں فرق کتنا واضح ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ تفسیر بغوی میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے لشکر کو جمع کیا۔ یہ وہ پیغمبر، وہ نبی ہیں کہ جو دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ آگ، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، لوہا، ہر چیز ان کی مٹھی میں تھی، یہاں تک کہ جنات اس پر بھی حکومت تھی۔ جب چاہتے، جو چاہتے، میرے کریم رب نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، وہ کر لیتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا، بڑی توجہ سے سنیے گا، اور کعبۃ اللہ کی محبت دل میں بسائی ہے، اور محبت جب کامل ہوگی تو پھر یہی محبت آپ کو وہاں بھی لے کر جائے گی۔ طلب تو پہلے پیدا کریں، اور طلب کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کرے یہی آج یہ جو روایت عرض کر رہا ہوں نا، یہی آج کے جمعے میں یاد کر کے اس پہ روزانہ غور کریں تو کعبے کی محبت بھی پیدا ہوگی، کعبے کا پیار بھی پیدا ہوگا، طلب بھی پیدا ہوگی، عشق بھی پیدا ہوگا، اور یہی محبت پیار آپ کو پھر کعبے کا دیدار بھی کرا دے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو جمع کیا، فرمایا کہ چلو ہم دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ ہوا کو حکم دیا تخت حاضر کر، ہوا نے تخت حاضر کیا، آپ ایک تخت پہ سوار ہوئے۔ پھر حکم دیا ایک بڑا تخت حاضر کر، ہوا نے ایک بڑا تخت حاضر کیا، اپنے لشکر سے کہا اس پر سواری کرو۔ لشکر اس دوسرے تخت پہ سوار ہو گیا۔ ہوا سے کہا ہمیں اڑا اور کائنات کی سیر کرا۔ ہوا نے دونوں تختوں کو اڑایا اور لے کر چلی اور کائنات کی سیر کرانے لگی۔ سیر کرتے 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 اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کا گزر کعبۃ اللہ کے قریب سے ہوا۔ تو جب ہوا نے دیکھا کہ نیچے کعبہ ہے اور اوپر لشکر اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، تو ہوا نے اپنا رخ چینج کیا، کعبے کا ادب کرتے ہوئے کعبے کی ایک سائیڈ سے وہ لشکر بھی گزر گیا اور سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی گزر گیا۔ جب یہ دونوں مکہ سے چلے گئے، رکے نہیں، اترے نہیں، لیکن ادب کیا۔ آج بھی پرندے کعبے کا ادب کرتے ہیں۔ آپ مکے جائیں تو مکے کے چاروں طرف چوک بنے ہوئے ہیں، کبوتر چوک وہاں ویسے ہی مشہور ہے۔ آپ کو کبوتر وہاں ملے گا، کعبۃ اللہ کے پاس نہیں ملے گا، وہاں پیشاب کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ اور سب سے بڑا ادب یہ کہ آپ کو وہاں پرندہ کعبے کے اوپر سے گزرتے ہوئے نہیں ملے گا، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ پرندے کعبۃ اللہ کی چھت کا اور کعبے کے اوپر کی جو فضا ہے اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اور پرندوں میں اگر کوئی پرندہ بیمار ہو جائے، علاج کہاں سے کراتے ہیں؟ کہا دوسرے پرندے اس بیمار پرندے کو کعبے کے پاس لاتے ہیں اور اسے آ کر کعبے کا طواف کرواتے ہیں، تو اللہ اس طواف کی برکت سے اس بیمار پرندے کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پرندہ اتنی محبت کر رہا ہے، مگر حضور کا امتی کتنی محبت کر رہا ہے۔ ہمارے دل میں کعبے کا کتنا پیار ہے، ہم نے کبھی اپنے دل میں کعبے کو دیکھنے کی طلب پیدا کی؟ مگر کعبہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ بات سمجھیے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر گیا، آپ بھی گزر گئے، نہ رکے، نہ بیٹھے، نہ طواف کیا، نہ نماز پڑھی، نہ کعبے کے قریب آئے، نہ کعبے کو چوما، نہ دعا مانگی، بس قریب سے گزر گئے۔ تو جیسے یہ لشکر آگے گزرا تو کعبۃ اللہ رونے لگا۔ کتنا رویا؟ امام بغوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس طرح رویا جیسے دودھ پیتا بچہ دودھ کی طلب میں روتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کو، 1 سال کا بچہ ہو، بھوک لگی ہو، ماں موجود نہ ہو، اب وہ بچہ کتنا روتا ہے، کتنا تڑپتا ہے، ہر ماں باپ سمجھ سکتے ہیں، جن کو اللہ نے اولاد دی وہ جانتے ہیں، تجربہ ہوگا اس کا۔
کتنی بے قراری اس کے اندر ہوتی ہے. اس بے قراری میں کعبۃ اللہ رونے لگ گیا. اور کیسا رویا؟ بظاہر 4 دیواری ہے، پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، مگر اس کی طاقت، اس کا کمال دیکھے کتنا ہے. امام بغوی کہتے ہیں کعبہ ایسے رویا جیسے دودھ پیتا بچہ دودھ کی طلب میں روتا ہے. اور جس طرح انسان روتے ہوئے آنسو بہاتا ہے، کعبے نے بھی آنسو بہائے. جب کعبہ رویا اور آنسو بہائے تو کریم رب نے کعبے سے کلام کیا، کہا اے بیت اللہ، اے میرے پاکیزہ گھر، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس کو نسبت رب سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں اللہ وہاں رہتا ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے. تو کعبۃ اللہ بن گیا، بیت اللہ بن گیا، اللہ کا پاکیزہ مقدس گھر بن کر ساری کائنات کے گھروں کا مرکز بن گیا. پوچھا کعبۃ اللہ کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا اے اللہ، اس وقت حضور دنیا میں نہیں آئے، اس وقت حضور کی امت پیدا نہیں ہوئی. کب کی بات؟ سلیمان علیہ السلام، یعنی میرے آقا کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے پوچھا کعبہ رویا کیوں؟ عرض کیا اے اللہ، آج تیرے نبی سلیمان علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا، ان کے ساتھ لشکر بھی تھا، تو میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اللہ کے ایک پاکیزہ نبی میرے پاس تشریف لا رہے ہیں تو وہ یہاں رکیں گے، یہاں ٹھہریں گے، میرے پاس آ کر میرا طواف کریں گے، یہاں پر آ کر نماز پڑھیں گے، یہاں پر آ کر وہ اپنی کتاب کی تلاوت کریں گے، یہاں پر آ کر وہ تیری بارگاہ میں دعا کریں گے، مناجات کریں گے. میں نے یہ سوچا تھا، مگر تیرے نبی سلیمان علیہ السلام بغیر نماز پڑھے گزر گئے. وہ رکے ہی نہیں، وہ تخت سے نیچے ہی نہیں آئے، وہ میرے قریب ہی نہیں آئے، نماز بھی نہیں پڑھی، دعا بھی نہیں مانگی، مناجات بھی نہیں کی، تیرا ذکر بھی نہیں کیا. وہ خود بھی گزر گئے، لشکر بھی گزر گیا. میری جو خواہش تھی، جو تمنا تھی، وہ پوری نہ ہوئی. اس تمنا کے پوری نہ ہونے پر میں افسوس کر رہا ہوں، حسرت کر رہا ہوں، اور میں بے قرار ہو کر تیری بارگاہ میں رو رہا ہوں کہ اے اللہ، کاش وہ میرا طواف کر لیتے، وہ مجھے آ کر چوم لیتے، ہاتھ ہی لگا لیتے، تھوڑا سا تو پیار کرتے. مگر قریب سے گزر گئے، انہوں نے مجھے نہ چوما، نہ دیکھا، نہ ہاتھ لگایا، نہ نماز پڑھی، ویسے ہی چلے گئے. جب کعبۃ اللہ اس طرح رویا تو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اللہ کریم کی طرف سے جو جواب ملا وہ دل سے سنیے. ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا، فرمایا اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، رونا بس، خاموش ہو جا، اب تو اپنا رونا بند کر. عرض کہ اللہ میرے قریب سے گزر گئے، حسرت دیکھے کعبے کی کتنی تھی. یعنی اس کا مطلب کعبہ لوگوں سے، مسلمانوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اگر کوئی قریب سے گزرے تو کعبے کی تمنا، کعبے کی خواہش یہ ہے کہ یہاں رک کے مجھے دیکھے، مجھ سے پیار کرے، مجھے چومے، مجھے سینے سے لگائے، یہاں پہ آ کے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے. کعبے کی تمنا یہ ہے، مگر مسلمان کی تمنا نہیں ہے. جب کعبہ رویا تو کریم رب کی رحمت سے برداشت نہ ہوا تو اللہ کریم کی طرف سے جواب آیا، اے کعبۃ اللہ، رونا ان قریب. کیوں نہ روئے؟ شاد فرما، ان قریب میں تمام انبیاء کے بعد سب سے آخر میں ایک اپنے نبی کو بھیجوں گا، اور وہ نبی اتنا پاکیزہ ہوگا کہ میں اسے امام الانبیاء اور سب نبیوں کا سردار بنا کر دنیا میں پیدا فرماؤں گا. اور سن، وہ پاکیزہ اور مقدس نبی بھی تیرے گھر، یعنی میرے گھر مکہ مکرمہ میں ہی پیدا ہوں گا. اور اس نبی جو خاتم النبیین ہوگا، جس کو میں آخری نبی بناؤں گا، اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکے گا. پھر میں اس نبی کو ایک امت دوں گا. ہمارا تذکرہ کیا ہمارے رب نے، کب؟ ہمارے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے. فرمایا میں اس نبی کو جو آخری نبی ہوگا اور سارے انبیاء کا امام اور سردار ہوگا، اس نبی کو ایک امت عطا کروں گا، اور اس امت کے دل میں اے کعبۃ اللہ میں تیری محبت ڈالوں گا، تیرا پیار داخل کروں گا، اور میرے محبوب کا امتی تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ جس طرح ایک دودھ پیتا بچہ بھوک کی طلب میں اپنی ماں کی حسرت کر رہا ہوتا ہے،
1 سال کا بچہ ہو، اسے بھوک لگے، اب وہ بھوک کی طلب میں، دودھ کی طلب میں وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ جلدی میری ماں مجھے مل جائے اور میں ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی کر اپنی بھوک کو مٹا سکوں، اپنی پیاس کو بجھا سکوں۔ فرمایا جو طلب اس دودھ پیتے بچے کے اندر ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر میں کعبۃ اللہ تیری طلب حضور کے اس امتی، اس عاشق کے رسول کے دل میں داخل فرماؤں گا۔ فرمایا میرے محبوب کا امتی بھی تے اپنے دل میں تجھ سے محبت کرے گا، تجھ سے پیار کرے گا، تیرے لیے تڑپے گا، اور یہاں تک کہ جب اسے موقع ملے گا تو وہ دودھ پیتے بچے کی طرح دوڑ کر تیرے پاس آ کر تجھے چمٹ جائے گا، وہ آ کر یہاں عبادت کرے گا، وہ یہاں نمازیں پڑھے گا، وہ یہاں روزہ رکھے گا، یہاں قرآن کی تلاوت کرے گا، تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ تو اس کی محبت کو دیکھ کر اپنی قسمت پہ ناز کرے گا۔ دوسری مثال دی، فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے کعبۃ اللہ اپنا رونا بند کر، دیکھ سب سے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، پھر میں اپنے محبوب کو ایک امت عطا کروں گا، محبوب بھی آخری ہوگا، کتاب بھی آخری ہوگی، امت بھی آخری ہوگی، اور اس امت کے دل میں تیرا پیار داخل کروں گا، تیری محبت داخل کروں گا۔ میرے محبوب کا امتی تجھ سے پیار کرے گا، تجھ سے عشق کرے گا، تیرے لیے دعائیں مانگے گا، تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تڑپے گا، تو آج اس کے لیے رو رہا ہے، وہ تیرے لیے روئے گا۔ اور پھر یہاں مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا جس طرح اونٹنی جس کے بچے ہوں، وہ صبح نکلتی ہے، سارا دن چرتی رہتی ہے، پھر اچانک بارش آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی ہو جائے، شام ہو جائے، اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں، اب وہ اونٹنی واپس اپنے گھر لوٹتی ہے، کس طرف میں، کس پیار میں کہ میں جلدی جلدی بارش کے آنے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں، طوفان کے آنے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ کیوں؟ میرے بچے صبح سے بھوکے گئے، میرے پستان دودھ سے بھر گئے، میں اب جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی۔ ارشاد فرمایا جس طرح وہ اونٹنی صبح سے نکلی، سارا دن چرتی رہی اور اپنے پستان دودھ سے بھرنے کے بعد واپس لوٹتی ہے، تو جو طلب، جو پیار، جو بچوں کی محبت، بچوں کی عقیدت، بچوں کا عشق اس اونٹنی کے دل میں ہوتا ہے، اور جس پیار اور طلب میں وہ واپس اپنے بچوں کی طرف لوٹتی ہے، فرمایا اس سے بھی بڑھ کر میرے محبوب کا امتی تیری طرف دوڑے گا، اس سے بھی بڑھ کر میرے محبوب کا امتی تجھ سے پیار کرے گا، تجھ سے عشق کرے گا، تجھ سے محبت کرے گا، تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، دعائیں مانگے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کریم اسے توفیق دے گا تو وہ بھی تیری بارگاہ میں دوڑتا ہوا حاضر ہو جائے گا، آ کر تجھے چومے گا، تجھ سے پیار کرے گا، تیرا طواف کرے گا، تیرے قریب رہ کر وہ اللہ کی عبادت کرے گا، کیونکہ میرے محبوب کا امتی جانتا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے گھر قریب رہ کر جو بھی عبادت کروں گا، اللہ اس کعبے کے صدقے میری اس عبادت کو قبول فرمائے گا۔ تیسری مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ اپنا رونا بند کر، رونا، ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام گزر گئے، لشکر گزر گئے، نہیں ٹھہرے، مگر رو مت، ان قریب میں اپنے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجوں گا، اپنے محبوب کو آخری امت عطا کروں گا، اپنے نبی کو آخری کتاب قرآن کی صورت میں عطا کروں گا۔ اور دیکھ جس طرح ایک چڑیا ہو، اس کے بچے ہوں، وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اپنے بچوں کو گھونسلے میں چھوڑتی ہے، پھر وہ اڑتی ہے، سارا دن رب کا رزق تلاش کرتی ہے، سارا دن کھانا کھاتی ہے، جب رب کا رزق مل جائے پھر اچانک بارش ہو جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، اب اس چڑیا کے دماغ میں 2 باتیں آتی ہے۔ پہلی بات، وہ جلدی جلدی گھر دوڑتی ہے، کیوں؟ پہلا تصور اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس بارش کی وجہ سے، اس آندھی کی وجہ سے، اس طوفان کی وجہ سے میرا گھونسلہ ٹوٹ نہ جائے، گر نہ جائے، میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے، میرے بچے مر نہ جائیں۔ اور دوسری طرف اس چڑیا کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ دوڑتی ہے اپنے گھونسلے کی طرف، کیوں؟ میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، انہوں نے کھایا کچھ نہیں، اب میں جاؤں گی ان کو خوراک دوں گی، ان کا بھوکا پیٹ بھروں گی۔ تو ارشاد فرمایا اے کعبۃ اللہ، اے بیت اللہ، جو چڑیا صبح سے نکلی شام کو واپس لوٹی، اب جس طرف میں، جس پیار میں، جس محبت میں، اگرچہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے، فرمایا وہ اپنے گھر لوٹتی ہے اپنے گھونسلے کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کا بھوکا پیٹ بھرنے کے لیے، فرمایا اس سے زیادہ میں اپنے محبوب
علیہ السلام کے امت کے دل میں تیرا پیار داخل کروں گا، تیری محبت داخل کروں گا۔ میرے محبوب کا امتی تجھ سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، تجھ سے عقیدت رکھے گا، تیرے لیے تڑپے گا، تیرے لیے روئے گا، تیرے لیے مال جمع کرے گا، تیرے لیے اللہ کے بارگاہ میں مناجات کرے گا۔ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ دوڑتے دوڑتے تیری بارگاہ میں اس چڑیا کی زیادہ بے قراری کے ساتھ حاضر ہو کر تیرا طواف کرے گا۔ اس سے پتہ چلا، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں مسلمان سوچ کعبۃ اللہ حضور کی امت سے کتنا پیار کر رہا ہے، کعبۃ اللہ حضور کی امت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کعبہ یہ چاہتا ہے حضور کو امتی میرے پاس آئے، حضور کا امتی آ کر مجھے دیکھے، میرا طواف کرے، آ کر مجھے چومے، میرے غلاف کو چومے، یہاں آ کر نماز پڑھے، یہاں قرآن کی تلاوت کرے، یہاں درود و سلام پڑھے، یہاں پر ذکر و اذکار کرے، کیونکہ کعبۃ اللہ جانتا ہے کہ جب حضور کا امتی میرے پاس آ کر نماز پڑھے گا، طواف کرے گا، جو بھی عبادت کرے گا، میرا کریم رب کعبۃ اللہ کے صدقے اس کی ساری عبادتوں کو قبول فرما لے گا۔ اب کعبہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہم سوچے ہم کعبۃ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کئی مسلمان